وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ عام طور سے دنیا میں اگر کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے تو یہ وکیل کا لفظ جو ہے اردو میں بھی ویسے ہی استعمال، وکالت، یعنی اپنے تمام مقدمات کسی کی سپرد کر کے اور پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ جی جی تو اللہ کو اگر وکیل بنانے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے تو اس حوصلے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اور اس بھروسے اور توکل کے ساتھ کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے تمام معاملات کو اسی کی سپرد کرتا ہوں۔ اس آیت کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی تھی، آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، آپ کے ساتھ میں جو معاملات ہو رہے تھے، ان معاملات کے ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ یہ جو مخالفین ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، تم اپنے تمام معاملات کو میرے حوالے کر دو اور میں ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورہ المزمل کی دوسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کی اس نشست میں میرا ساتھ دینے کے لیے مولانا ندوی صاحب موجود ہے۔ ہم نے پہلی نشست میں سورہ مزمل کی 4 آیتوں کی تفسیر کا احاطہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 5 اور اس سے آگے کی آیتوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیتوں میں جو رات میں قیام اللیل کا حکم دیا ہے، نصف یا نصف سے کم یا نصف سے زیادہ شب عبادت اور نماز میں گزارنے کی تاکید کی ہے، اس کی حکمت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک قول ثقیل نازل کرنے والا ہے، اور اس قول ثقیل کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کیونکہ دن میں بہت ساری دوسری مشغولیات ہوتی ہے اور دل جمعی کے ساتھ میں اللہ کے طرف رجوع کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا، اس لیے رات ہی کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے جس طریقے سے، جس یکسوئی کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں رجوع ہو سکتا ہے اور اس سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتا ہے، یہ حکمت عملی اور یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو خاص بات یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس سلسلے میں نبی کا رویہ کیا ہو، کس طریقے سے وہ ان مخالفین سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور مخالفین کے ساتھ میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ کچھ آیتیں ہیں جو آج کے اس نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا احاطہ ہوگا۔ مولانا مصروف ایک ایک آیت کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تفصیلی نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، صدق اللہ العظیم۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ تو معین بھائی، یہاں پہ ہم ذہن میں یہ بات رکھتے چلے کہ کئی باتیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ جی، ایک یہ ہے کہ رات میں قیام کرنے کی بات آئی، اس کے بعد پھر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی بات آئی، پھر اس کے بعد تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایک قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں۔ جی، تو گویا ہم یہ جاننا چاہیں گے تاکہ ناظرین کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے کہ قول ثقیل سے مراد کیا ہے، جی، اور قول ثقیل کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جی۔ لغت کے حساب سے تو قول ثقیل کی معنی ہوتی ہے بھاری قول۔ جی، اس سے زیادہ تر مفسرین نے یہ معنی لی ہے کہ قرآن مجید بجائے خود ایک قول ثقیل ہے، بھاری قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک انسانی قلب پر اس کو وحی کیا جا رہا تھا، تو یہ بذات خود ایک قول ثقیل ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں معین بھائی کہ قول ثقیل، بعض احادیث بھی ایسی ملتی ہیں نا جس سے ظاہری طور سے بھی معلوم ہوتا ہے جی، کہ حضرت عائشہ وغیرہ سے جو جی، وہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش کریں گے ہم۔ جی جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں میرے خیال سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کے دو زانوں پہ تھا
اور جب اس وقت وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کا پیر ٹوٹ جائے گا، اتنا وزن ان کو اپنے دو زانوں، یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوتے وہی نازل ہوتی تو اونٹنی بوجھ سے بیٹھ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں ہوتے وہی نازل ہوتی تو پسینے میں شرابور ہو جاتے. اور کسی صحابی کی میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور مبارک ان کے ران پہ تھا تو بوجھ کی وجہ سے ایسا لگا کہ ان کا وہ پاؤں ٹوٹا جائے. جی تو گویا کہ ثقیل ظاہری طور سے بھی دیکھے تو یہ قول ثقیل، لیکن اس قول ثقیل کے ساتھ میں مطلب اس میں بہت ساری اور دوسری چیزیں مولانا شامل ہو جاتی ہے، اور بعض مفسرین نے اس کا احاطہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ہمارے ناظرین کے سامنے ہم رکھ دیں. تو بہت ساری باتیں ہیں، اور آپ اس کو تصور کیجئے کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بالکل کوشش ہوتی تھی ان کی کہ جو وہی نازل کی جا رہی ہے وہ وہی برابر وہ سن سکے، نہ صرف سن سکے، اس وحی کو سننا تھا جو اللہ کا کلام تھا اور جو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری کی بات تھی، اور اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ قیامہ میں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی کیفیت کا بیان ہوا ہے کہ جب نئی وحی نازل ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک کو جلدی حرکت دے کر ان الفاظ کو دہرایا کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے. تو یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا بھی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، کہ آپ زبان کو جلد حرکت نہ دیں، اس لیے کہ قرآن کو جمع کرنا، اس کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری. جی. اور پھر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کو آپ کو یاد بھی کرنا تھا. اس کو نہ صرف یاد کرنا تھا، آپ چونکہ امی تھے اور آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ اپنے کسی کاتبین وحی کو بلا کر وہ پوری کے پوری وحی جو ہے آپ کو املا کرانا تھی. یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری تھی. تو آپ دیکھیے کہ یہ قول ثقیل کی ذمہ داریاں اور اس قول ثقیل کو کتنا مشکل بنا دیتی. تو اور میں چونکہ یہ موقع ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی صورتیں یا جتنے بھی آیتیں نازل ہوتی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا تھا. ورنہ ایک انسان کے لیے، عام انسان کے لیے اور اس کے حافظے کے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتظام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل اور عنایت اور کرم تھا. اور آپ دیکھیے کہ سورہ یوسف جو اتنی بڑی سورہ ہے جس میں 111 آیتیں ہیں، جو تقریباً 3/4 آف جز کے برابر ہے، چوتھائی پارے کے برابر ہے، ایک ہی نشست میں یہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد. پھر تیسرا مرحلہ تھا اس کو ڈکٹیٹ کرنے کا، تو پھر آپ کسی صحابی کو بلاتے اور اس کو ڈکٹیٹ کراتے. یہاں بھی ذمہ داری تھی کہ جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ یاد ہوا ہے وہ ہو بہو ایک نقطے کے فرق کے یا ایک اعراب کے فرق کے جو ہے اس کو برابر ڈکٹیٹ کرایا جائے. اب ڈکٹیٹ کرانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویلیڈیٹ کرتے تھے. یہ صحابی سے کہا جاتا تھا کہ تم اس کو لکھ لو. اللہ کے رسول اس سے پوچھتے تھے کہ تو نے کیا لکھا ہے اور تو مجھ کو پڑھ کر سنا. تو اللہ کے رسول پھر جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے تھے کہ لکھنے والے صحابی نے من و عن جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کو ایسا لکھا ہے یا نہیں لکھا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے اس آیت میں، اس میں کیا احکام آئے ہیں، اس کو سمجھنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، یہ بھی ایک ذمہ داری تھی جو قول ثقیل کا حصہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمایا ہے ان احکام پر خود عمل درآمد کر کے لوگوں کے سامنے وہ رول ماڈل پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ایک انسان کے لیے ممکن ہے. اور جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہ بھی قول ثقیل کا ایک حصہ ہے کہ تمام قرآن مجید کا انسان چلتا پھرتا نمونہ تفسیر بن جائے یا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے
اس دعوت کے کام کو آگے بڑھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں نافذ کیا جائے. یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا اور سب سے بڑا ٹاسک تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درپیش تھا. تو ان تمام باتوں کو اگر آپ جوڑ دیں تو قرآن مجید کا نازل ہونا، قرآن مجید کو قول ثقیل کیوں کہا گیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر مولانا شامل ہیں. گویا کہ یہ قرآن قول ثقیل اس حساب سے بھی ہے کہ اترتے وقت بھاری ہے، یہ کلام ہر کلام پر بھاری ہے، اس پر عمل کرنا بھاری ہے یعنی ثقیل ہے، اور اسے پوری دنیا تک پہنچانا بھی اس کا فریضہ بھی بہت بھاری ہے، اور اس سے منع کردہ چیزوں سے رک جانا بھی بہت بھاری. جی بہت بھاری ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو آخر میں بات کہی بہت پتے کی بات کہی کہ اس کے ذریعے پھیلے ہوئے عقائد، اعمال اور اخلاق کو تبدیل کر کے نظام کو چینج کرنا اور انسانوں کے لیے جو امن و سکون کا گہوارہ دنیا بن سکے ویسی دنیا کو قائم کرنا، ویسی دنیا کو سنوارنا، یہ بھی قرآن ہی کے ذریعے ہونا تھا. اور بہرحال یہ ایک بہت بھاری کام ہے کہ لوگ ایک عقیدے کو لے کر کے جی رہے ہوں، اس کو تبدیل کر کے نئے عقیدے پہ لوگوں کو قائم کرنا، اور یہ قرآن کے ذریعے ہوا. مولوی بھائی، اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انذار عام یعنی لوگوں کو ڈرانا قرآن کے ذریعے یہ بھی قول ثقیل ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اگر راہ راست کی طرف لایا جائے، خدا کے عذاب سے ڈرایا جائے، تو پھر انسان کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. جی تو گویا کہ یہ برداشت کر لے جانا، ویسا جگر ہونا چاہیے. بالکل. تو بہرحال یہ قول ثقیل اس حساب سے بھی ہے. آگے چلیں. جی. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزون ہے. مولانا ناشئہ جو ہے میرے خیال سے اردو دا طبقہ اس کو سمجھ سکے گا بہتر طریقے پہ، جیسا جس سے نشاطت ثانیہ بنا ہے. اچھا، ہاں کسی قوم کا دوسری بار، بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھی نشاندہی. ہاں، دوسری بار کسی قوم کا جاگنا بیدار ہونا، اس کو نشاطت ثانیہ کہتے ہیں. تو وہ لفظ بنا ہے اسی مادے سے جس کی معنی ہوتی ہے رات میں سو کر اٹھنا. اور خاص طور پر کسی بھی کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے رات کے کچھ پہر میں سونا اور آخری پہر میں اٹھنے کو ناشئۃ اللیل کہا گیا ہے، اور یہی اس سے یہ مراد ہے. اور اس کا ذکر اس سے پہلے کی 4 آیتوں میں ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شب کے بعد میں اٹھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ یا تو آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز پڑھنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. موین بھائی، آپ ایک بات یہ وضاحت کے ساتھ آیا تو مناسب ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو ناشئۃ اللیل، اس کا فائدہ تو اشد وطئا واقوم قیلا اللہ نے بتایا، لیکن اس کی تھوڑی تفصیل اور مزید اگر آپ چاہیں تو. جی، میرے خیال سے میں نے جو تفسیریں پڑھی ہے اس کے اندر یہ تفسیر مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تفسیر آپ تمام ناظرین کو من اور ان جو ہے پڑھ کر سناؤ تاکہ میں کوئی بھی لفظ اس میں سے یا کوئی بھی جملہ بھول نہ جاؤں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں سے جو ہے میں ان کا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ناشئۃ اللیل استعمال کیا گیا جس کے متعلق مفسرین اور اہل لغت کے 4 مختلف اقوال ہیں. اس میں سے چوتھا قول یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق محض رات کو اٹھنے پر نہیں ہوتا بلکہ سو کر اٹھنے پر ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مجاہد اسی چوتھے قول کو انہوں نے اختیار کیا. دوسرا جو ہے بہت اہم بات جو انہوں نے لکھی ہے، اشد وطئا استعمال ہوا ہے جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ کسی ایک فقرے میں اسے ادا نہیں کیا جا سکتا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا چونکہ طبیعت کے خلاف ہے اور نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے یہ فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے. اس طریقے سے جو شخص اپنے آپ پر قابو پا لے اور اپنے جسم اور ذہن پر تسلط حاصل کر کے اپنی اس طاقت کو خدا کی راہ میں استعمال کرنے پر قادر ہو جائے، وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دین حق کی دعوت کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا بڑا
مؤثر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کے ان اوقات میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہوتا۔ اس حالت میں آدمی جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اس کی دل کی آواز ہوتی ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر و باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا کارگر ذریعہ ہے، کیونکہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا وہ لامحالہ اخلاص کی بنا پر ایسا کرے گا، اس میں ریاکاری کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں۔ چوتھا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ عبادت چونکہ دن کی عبادت بنسبت آدمی پر زیادہ گرا ہوتی ہے، اس لیے اس کا التزام کرنے کے لیے آدمی میں بڑی ثابت قدمی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ خدا کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ میں چل سکتا ہے اور اس راہ کی مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ میں برداشت۔ تو یہ مولانا نے صرف ایک لفظ جو ہے اشد وطاؤں کی جو ہے یہ پوری کیفیت جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہے، جیسا کہ مولانا نے پہلے کہا کہ اس دو الفاظ کا ترجمہ کسی ایک جملے سے نہیں کیا جا سکتا، تو مولانا نے اتنی ساری چیزیں بیان کی ہے۔ معین بھائی یہ یہاں پہ وطا کا مطلب آتا ہے اصل میں روندنا۔ روندنا جی۔ تو آپ نے شروع کی بات اور آخر کی بات جو کہی بہت پتے کی بات ہے، حالانکہ پوری تفصیل آگے ہی ناظرین کے سامنے، لیکن ان دونوں باتوں کو دہرا دیتا ہوں کہ وطا کا مطلب روندنا، تو اشد وطن یعنی رات کو اٹھ کر کے خدا کے دربار میں آنسو بہانا، یہ نفس کو دبانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ اور آخر بات جو آپ نے کہی کہ اشد وطن کا مطلب ہے نفس کو دبانا بھی، اور مطلب جب دبائے گا کسی چیز سے دبایا جائے تو گویا قدم کو جما کے رکھنا پڑے گا۔ جی تو وہاں قرآن مجید میں بھی ہم کو ایک دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کے محل کو آپ دیکھیں، ثبت اقدامنا۔ جی تو ثبت اقدامنا یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے یا جما دے۔ جی تو وہی جمانا جو ہے یہاں اس معنی میں بھی استعمال کیا گیا، جس کو فوٹ امپرنٹنگ کہتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے پیروں کو ایسے جما دیں، اور یہ جما خصوصاً مشکل حالات میں، اور اسی حالات میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیام اللیل کی تاکید کی جا رہی تھی۔ تو قیام اللیل کی تاکید میں یا جب انسان تہجد کی نماز کو اٹھتا ہے تو خود بخود جو ہے اس کی ثابت قدمی جو ہے بڑھتی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ بہت تفصیل سے جی بات آ گئی۔ اب میں اقوام مقیلہ کے تعلق سے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ اس قول کو زیادہ راست اور درست بناتا ہے، مطلب جس کے لغوی معنی ہے قول کو زیادہ صحیح اور درست بناتا ہے، لیکن مدعا یہ ہے کہ اس وقت انسان قرآن کو زیادہ سکون اور اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ابن عباس اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اجدروا ان یفقہوا فی القرآن۔ اچھا ہاں، یعنی وہ اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آدمی قرآن میں غور و خوض کرے، یعنی یہ وقت جو ہے جی قرآن میں غور و خوض کرنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ یہ ابو داؤد میں یہ اثر ملتا ہے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس۔ یعنی اس وقت انسان خود بھی اپنی دل کی گواہی کو سنتا ہے، جی اور جو کچھ پڑھتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، اس کے نفس پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس وقت جو بات کہی جاتی ہے معین بھائی، جی اس وقت جو بات کہی جاتی ہے دوسروں کے دل پہ بھی اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ جی از دل خیزت بر دل ریزت، یعنی جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ جی اور روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف جن کا جو واقعہ آیا ہے جی جی تو قرآن سننے کی وجہ سے جن متاثر ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ داعی بن کر کے وہاں نکلے۔ وہ قرآن جو ان لوگوں نے سنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد یا فجر کی نماز میں سنا، جی تو گویا کہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ صبح کے وقت اگر تلاوت کی جائے تو یہ اثر ہوتا ہے۔ ایک اور بات آ سکتی ہے معین بھائی، آپ نے ہی بیان کیا تھا جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے جی جی تو گویا کہ وہ جو ہے صبح کے وقت کا قرآن کا سننا، جی صبح کے وقت قرآن کا سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت زور سے کر رہے تھے، اور حضرت عمر جو ہے کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کر جو قرآن مجید کو سن رہے تھے، اور قرآن مجید کی مسجع اور مقفع عبارات کو سننے کے بعد میں حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا قول ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کے دل پہ یہ گمان گزرا
کہ اللہ کے رسول کوئی کاہن ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا کہ ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ بیان ہے کہ میرے دل میں ایمان کی تخم ریزی، یعنی میرے دل میں ایمان کی جگہ اسی وقت بن گئی. میرا ایمان لانے کا واقعہ تو بہت بات کا ہے جو ان کی بہن کے ساتھ میں پیش آتا ہے، حضرت فاطمہ کے ساتھ میں، لیکن ایمان کی جو بنیاد ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سن کر ہی حضرت عمر کے دل میں ہو گیا تھا. یعنی وہ وقت جو ہے نا وہ دل پر اثر کرنے والا. بہت پیاری واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. جزاک. جی. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. جی. تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی وضاحت آ جائے کہ سبحہ کا مطلب تیرنا آتا ہے. جی. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ جی دیکھیے، تیرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے یا تیرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں انسان کو مسلسل جو ہے مستقل طور پر مصروف رہتا ہے. وہ اگر وہ آگے نہیں بڑھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر اس کو اپنی سطح پر، پانی کی سطح پر بھی رہنا ہے تو اس کے لیے بھی ہاتھ پیر مارنا ہے. تو سبحہ یعنی تیرنے کے لیے جو ہے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مستقلاً جو ہے وہ کام کرنے میں مصروف ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو بھی دن میں بہت ساری اور مصروفیات ہوتی تھی، کام ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اپنے آپ کو جو ہے دعوت کے لیے خاص کر دیا تھا، اور بہرحال اللہ کے نبی تھے. جی. تو اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم تھا کہ آپ کو تو پیغام پہنچانا ہی ہے. جی. اور نبی بہرحال نبی ہوتا ہے، ان کو تو اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھ اصحاب کو بھی، اور یہ معاملے کا اطلاق ہم سب پر بھی ہوتا ہے کہ ہم صبح جب سے اٹھتے ہیں تو رات کو سونے تک جو ہے جا بجا کی مصروفیات ہمارے اوپر ہے، اور جا بجا کی ذمہ داریاں ہیں، اور انسان اس کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. تو یکسوئی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جو ہے عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، یا اس کا حق جس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت جو ہے آپ لوگ بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے رات کا ہی وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے، جب یکسوئی کے ساتھ میں وہاں کوئی اس کے لیے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کا خلل نہ پڑے اس کے، یعنی بندے اور رب کے درمیان وہ وقت ہوتا ہے رات کا وقت جس میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے. ماشاءاللہ بات تفصیل سے آ گئی. اور ایک بات اور یہ ہے کہ دن کے اوقات میں جو نمازیں ہیں، جی، بہرحال وہ نمازیں تو ادا کرنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں. یہ نمازوں کے علاوہ جو نوافل ہے اس کا تذکرہ ہے کہ دن میں مصروفیت زیادہ رہتی ہے، تو رات میں خدا سے لو لگانے کے لیے مزید نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں. دن کے اوقات میں جو نمازیں فرض ہیں، اگر کوئی یہ سوچے کہ مصروفیتوں کی بنیاد پہ نماز کو ہم آگے پیچھے کر لے رہے ہیں تو اس بات کی اجازت قرآن حدیث سے دیں. اور میرے خیال سے وہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے نا مولانا، اس میں اس کا اشارہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس میں ذکر، اس میں اشارہ آ گیا. اس میں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو. مولانا یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی کہ دن کے وقت آپ کی مصروفیات رہتی ہیں، لیکن فوراً جو بات آپ نے کہی نا، یہی بات دوسرے لوگوں کے بھی دماغ میں آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مغالطے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ مصروفیات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مصروفیات کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیشہ اس دل کے اندر موجود رہے کہ ہم اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے، چاہے وہ قولی ہو یا چاہے وہ فعلی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر مقصود ہے ایون دن میں، ان اوقات میں جس میں ہم عام طور پر دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں. جی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کل احیان، یعنی ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے. تو خواہ وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو، ذکر قلبی جسے کہتے ہیں، دونوں طریقے سے ذکر میں مصروف رہا جا سکتا ہے.
خاص اوقات ہیں جہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہ سب ان سے سمجھیے کہ مستثنا ہوتے ہیں. جی تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک سے کٹ کے کسی ایک طرف متوجہ ہو جانا، جی اور الہی سے مطلب اللہ کی طرف. تو تبتل الیہ تبتیلا، تمام سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جاؤ. اس کی تشریحات تو بہت ہو سکتی ہیں معین بھائی. جی جی خصوصاً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معبودان باطلہ سے کٹ کر کے جی صرف خدا کے ہو کر کے رہو. یہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب ہے. اور اس میں کچھ دوسری بات ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے مولانا، کہ اعتکاف کی روح بھی یہی ہے. رمضان میں جو اعتکاف ہے اس کی روح بھی یہی ہے کہ انسان اپنی تمام دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اور وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. تو یہ بھی اعتکاف کی ایک روح ہے، جس کا جو اسی سے جو ہے تبتن الیہ تبتیلا کا ایک عملی شکل ہے. اور مولانا آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا بھی یہی ایک کام تھا، کہ آپ جس غار حرا کو محسوس کر رہے تھے معاشرے کے بارے میں، کہ معاشرہ کتنا، سماج کتنا خراب ہے اور کیسے فساد کا شکار ہے اور کتنی گندگیاں ہیں اور کتنے غلط کام ہو رہے ہیں، اور اس سماج کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر غار حرا میں تحنس کرنے کے لیے جاتے تھے. تو وہ غار حرا کا جو تحنس ہے اس کی بھی روح جو ہے وہ دراصل تبتل الیہ تبتیلا ہے. وہ ایک معین بھائی اصلاح قلب کے لیے انسان کو مہینے میں، ہفتے میں، یا کم سے کم دن میں ایک بار ہر ایک سے کٹ کر رکھے، اور کہیں سکون سے، کوئی عصر سے مغرب ہو یا مغرب سے چند منٹ پہلے ہو، تھوڑی دیر کے لیے خدا کے ساتھ مراقبے میں لگنا چاہیے اپنے اصلاح قلب کے لیے. اور آپ نے جو بتایا کہ اعتکاف کی روح بھی یہی ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن معین بھائی میں آج کل جو دیکھنے میں چیز آتی ہے، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، میں اس بات کو ذرا مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف میں آدمی بیٹھے اور موبائل لے کر بیٹھے. جی مطلب کٹ گئے تو کٹ گئے، مکمل کٹ گئے. تو موبائل وغیرہ لے کر کے لوگ اس نیت سے بھی بیٹھتے ہیں کہ چلو موبائل میں قرآن پڑھیں گے. موبائل میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے. جی اور ویسے بھی قرآن دیکھ کر کے پڑھنا اور سامنے میں مصحف رکھنا، یہ بڑا کار ثواب ہے، اور پھر یکسوئی اور دلجوئی بھی ہوتی ہے. مولانا لیکن ہم ایسے بھی کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور اپنے موبائل کو گھر پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر موبائل رہے گا تو یہ ایک شیطانی وسیلہ ہے اور شیطان کا ایک کارگر حربہ ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا استعمال ہوگا، لوگ کال کریں گے یا وہ کال کریں گے یا کال کا جواب دیں گے. تو بہت سارے ایسے مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے میں واقف ہوں جو اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنے موبائل کو اپنے گھر پر چھوڑ دیتے ہیں. کچھ مسلمان ایسے بھی ہے جو مسجد میں آتے ہیں تو وہ اپنے موبائل مسجد میں ساتھ میں نہیں لاتے ہیں، اور یہی میرے خیال سے صحیح طریقہ ہے، کیونکہ جب بھی ہمارے موبائل کی گھنٹی بجے گی لا محالہ ہمارے نماز میں، ہمارے خشوع اور خضوع میں، نہ صرف ہمارے بلکہ آس پاس جتنے لوگ ہیں، اگر آپ نے موبائل سائلنٹ موڈ پہ نہیں ڈالا ہے تو آس پاس کے دوسرے نمازیوں کے بھی خشوع اور خضوع میں خلل واقع ہوگا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، کارساز بنا. جی اور وکیل کا مطلب کارساز ہے. یہ یہاں پر تبتل الیہ تبتیلا کے بعد یہ آئی کہ ایسی ہستی کی طرف متوجہ تمہیں ہونا ہے جو کمزور نہیں بلکہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اور پھر وہی خدا ہے. عام طور سے دنیا میں اگر کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے تو یہ وکیل کا لفظ جو ہے اردو میں بھی ویسی وکالت، یعنی اپنے تمام مقدمات کسی کی سپرد کر کے اور پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپ کو کام کرنا ہے. جی تو اللہ کو اگر وکیل بنانے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے تو اس سمجھیے کہ اس حوصلے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اور اس بھروسے اور توکل کے ساتھ جی
کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے تمام معاملات کو اسی کی سپرد کرتا ہوں، وہ بندوں کے بارے میں زیادہ بہتر۔ پھر حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے جی کہ میرے لیے میرا اللہ ہی میرا وکیل ہے، اور کیا ہی بہتر، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ کیا ہی بہتر کارساز ہے، میرا وکیل ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر مولانا یہاں اس آیت کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی تھی، آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، آپ کے ساتھ میں جو معاملات ہو رہے تھے، ان معاملات کے ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ یہ جو مخالفین ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، تم اپنے تمام معاملات کو میرے حوالے کر دو، اور میں ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہوں۔ جیسا کہ فوراً متصلاً اس کی آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس میں ہوں بہو وہی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ سمجھے کہ کہنے کا ایک انداز یہ ہے اور کہنے کا ایک انداز جی 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 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ جی، یعنی اللہ کے رسول کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی تھی، کبھی آپ کو کاہن کہا جا رہا تھا، کبھی شاعر کہا جا رہا تھا، کہیں مجنون کہا جا رہا تھا، اور طرح طرح کی شرارتیں کی جا رہی تھی، آپ کو اذیت دی جا رہی تھی، اور آپ کی دعوت کی مخالفت کی جا رہی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس پر آپ صبر کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ میں شرافت سے آپ اپنے آپ کو الگ کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یعنی صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھنجلا کے صبر کر لیں، جی یعنی سنجیدگی کے ساتھ صبر کریں۔ جی عام طور سے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کبھی کسی چیز سے بہت زیادہ جھنجلا جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہمارے بس کے باہر ہے، تو لوگ کہتے ہیں چلو صبر کر لیا۔ جی تو بہرحال صبر کرنا اس وقت مجبوری کا صبر ہے، اس میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اس وقت ملے گا کہ ہمیں تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی طرف سے وہ ری ایکشن نہ ہو جو ہمارے بس میں ہے۔ جیسے بس میں ہے کبھی تماشے مار دینا، جی زبان سے بول دینا، اور کچھ بھی بس میں نہیں ہے تو جھنجلا جانا، ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد صبر کرنا وہ کمال کا صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ بس جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے تو صبر کرو، سنجیدگی کے ساتھ صبر کرو۔ اور ایک مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات لائی ہے اس سلسلے میں کہ ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے جی اور اس کے دل میں سامنے والے کے لیے بڑی کفت پیدا ہوتی ہے، جی لیکن جو صبر جمیل ہے وہ صبر جمیل امید کے ساتھ میں الگ ہونا ہے کہ دعوت جس کو دی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہاں معاملہ ایک دائی اور ایک مدعو کا ہے۔ دائی جب دعوت دیتا ہے تو اس میں وہ مدعو کے تئیں بڑا مخلص ہوتا ہے، جی اور جب اس کے اخلاص کو سمجھا نہیں جاتا ہے تو اسے اس کی دلشکنی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی پرامید ہوتا ہے، اور پرامید ہونے کی وجہ سے وہ راستہ کھلا رہتا ہے کہ سامنے والا یا مدعی یا دائی مدعو یہ سمجھے کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ دوسری بات جو کہی ہے کہ دائی کو افسوس ہونا چاہیے، جی افسوس ہونا چاہیے، اس کے دل میں مدعو کے لیے کوئی انتقامی کارروائی یا کوئی جھنجھلاہٹ نہ ہو، وہ ہوگا تو وہ صبر جمیل نہیں ہوگا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ آدمی اس کے بارے میں اپنے دل میں افسوس محسوس کرے، جیسا کہ اللہ کے خیر خواہانہ جذبہ رکھے۔ جی، اور خیر خواہانہ جذبہ رکھ کے، یہ دائی کی صفات ہوتی ہے، اور وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کو صبر جمیل سے کام لینا ہے، اور یہی صبر جمیل کی مثال ہم کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ملتی ہے کہ آخری دم تک انہوں نے اپنے بچوں سے بھی کہا اور خود بھی کہا کہ وَلَا لَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ اور ان کی جو پوری شکایت تھی وہ یہی کہتے تھے کہ میں صرف اپنے اللہ سے شکایت کرتا ہوں، میں کسی دوسرے کے سامنے روتا نہیں ہوں۔ شکوہ شکایت جو ہے یا جو میرا غم ہے وہ میرے اپنے دل کے اندر ہے، لیکن ان کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ایک نہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کو ضرور ملیں گے۔ تو یہ دونوں فرق ہے صبر کی کیفیت میں۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ وَاجِرُ مہاجرن جمیلہ کا مطلب یہ ہے کہ
ان کو چھوڑ دیں. تو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بائک آؤٹ کر دیں, بات چیت بند کر دیں, بلکہ ان کو, اور یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دیں, بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کا جواب نہیں دیں, اور وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملے تو جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, یعنی دعوت کی ذمہ داری, وہ نبھاتے رہیں. جی, اچھا کہ آپ نے اس کو اور مزید اس میں اضافہ. تو ناظرین اکرام, یہ سورہ المزمل کی جو ہے 5ویں آیت سے لے کے ہم لوگوں نے آج الحمدللہ 10ویں آیت تک, مطلب 5 آیتوں کا احاطہ کیا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت سارے ہدایتیں دی گئی ہے, اور ان ہدایتوں میں ہمارے لیے بھی بہت ساری رہنمائی کا سامان ہے. اس میں ایک سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر, یعنی زندگی کا کوئی ایسا پل نہیں ہو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں, چاہے ہماری مصروفیات کتنی ہی بڑھ نہ جائے. اس کے ساتھ میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ دن میں, مہینے میں کچھ اوقات ایسے اپنے لیے نکالیں کہ جہاں ہم دنیا والوں سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں, تاکہ یہ ہمارے دل میں ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع اور اللہ تعالیٰ سے رشتے کو کی افزونی میں اور رشتے کو بڑھانے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ہم دعوت کے کام میں نکلیں تو جیسا بھی معاملہ ہو, ہم کو اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنانا ہے, اور ہمیں صرف دعوت کا کام کرنا ہے. مدعو کی باتوں سے کو جو ہے ہم کو احسن طریقے میں, اگر ہمارا مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتا, تو اس سے الجھنے کے بغیر اور اس پر غصہ کیے بغیر ہمیں صبر جمیل سے کام کرنا ہے. ہم کو مستقل اپنے دعوت کے کام پر ڈٹے رہنا ہے, اور اس بات کی امید بھی کرنا ہے, اور دعوت کرتے وقت یا دعوت دیتے وقت اللہ سے ہم کو اپنے مدعو کے لیے دعا بھی کرنا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. تو خاص بات جو سورہ المزمل کی ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ یہاں جو قول ثقیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے, جو قرآن کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی شکل میں ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا جو باعث دیا گیا, جو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, وہ ذمہ داری بذات خود ایک بڑی قول ثقیل تھی. اور آپ کے امتی ہونے کے حیثیت سے یہ ذمہ داری اب ہم سب لوگوں کے اس ناتواں کاندھوں پر ہے, تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ دعوت سے بہت دور ہے, اور دعوت کے کام سے دور ہونے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کی جو بھی حالت ہے, جو بھی حالت زار ہے, میرے خیال سے یہ اسی چیز کا, اسی غفلت کا نتیجہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب بھی اور ہم سب بھی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں, اور جہاں تک جتنی کوشش ہو سکتی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اسلام کی دعوت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.